کرنے کے بعد اس نے مضافاتی علاقوں کا جائزہ لینے اپنی فوج کو گزارنے کے لیے دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل بنانے کی کوشش کی، لیکن پہاڑی باشندے حملہ آور کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور دونوں فوجوں کے درمیان لگنے والی جنگ بہت بڑی خونریزہ جنگ ثابت ہوئی۔ بطلیموس نے قبیلے کے سردار پر ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے کے باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز ایک جام تھا جو سکندر کے لیے ایک دیوتا کی طرح نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا سینی پر قبضہ کرنے کے بعد سکندر نے اپنا رخ باجوڑ کی طرف موڑ دیا۔ بہت ساری قربانی گاہیں بھی بنائی گئی۔ تب شمالی مشرق کی طرف رخ کرتے ہوئے سکندر اس علاقے کے دارالخلافہ پوسینا سندھ اور جہلم کے درمیان علاقے پر ایک طاقتور ہندوستانی شہزادے ٹیکسائلز کی حکومت تھی جو اس وقت ضلع راولپنڈی میں آباد قدیم تورانی نسل سے تھا۔ سکندر نے دریائے کابل پر پہنچنے کے بعد ٹیکسائلز اور دریائے سندھ کے مغرب میں دیگر ہندوستانی شہزادوں کے پاس قاصد بھیجا کہ وہ جیسے ہی ان کے علاقوں کی سرحدوں پر پہنچے تو وہ ان کے پاس حاضر ہوں اور اس کی اطاعت کر لیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سکندر کی پنجاب پر حملے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ جس بھی دوست نے پچھلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی، میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر وہ پہلے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے سکندر نے حکم دیا کہ سارے شہزادے میری اطاعت کریں آ کر، تو ویسے ہی ہندوستانی بادشاہ ٹیکسائل نے سکندر کے حکم کے مطابق دریائے سندھ کو عبور کر کے سکندر کی آ کر اطاعت کر لی اور اسے تحفے اور نذرانے کے طور پر چاندی کے 200 سکے، 300 بیل، 10,000 سے زائد بھیڑیں اور 30 ہاتھی بھی پیش کیے اور اسے تحفے کے طور پر 700 ہندوستانی دستے بھی پیش کیے گئے اور ہندوستان کے متعلق مستقبل میں ان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے اس بادشاہ نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ ہندوستانی بادشاہ نے اپنے مغربی ہمسر سے یہ دریافت کیا کہ اگر آپ ہم سے ہماری روٹی اور دیگر ضروریات چھیننے نہیں آئے تو آپ اور ہمارے درمیان یہ جنگ کا کون سا موقع ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے معقول آدمی ہتھیار بلند کرتے ہیں۔ جہاں تک سونے، چاندی اور دیگر اشیاء کا تعلق ہے تو میں آپ سے زیادہ امیر ہوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے میں اس میں سے آپ کو بھی کچھ حصہ دینا پسند کروں گا، اور اگر میں آپ سے زیادہ غریب ہوں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ میں آپ کی سخاوت کا حصہ دار بنوں۔ سکندر نے ہندوستانی بادشاہ کی دوستی سے مصور ہو کے، جو اس کی تقریر سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی، جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا خیال ہے اس مروت کے ساتھ بغیر کسی کشمکش کے بچ کر نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے اس طرح کچھ بھی کیا تو تمہیں بہت زیادہ دھوکہ اٹھانا پڑے گا۔ میں آخری دم تک اس معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتا ہی رہوں گا، لیکن یہ حمایت اور فیاضی کی ہی شکل میں ہوگا۔ میں فیاضی میں تمہیں اپنے سے زیادہ بڑھنے نہیں دوں گا۔ سکندر نے بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ اپنے قول کو نبھایا بھی۔ سکندر نے اپنے ہندوستانی حلیف سے ملنے والے بے شمار طوائف کے بدلے میں اسے بھی بیش قیمتی طوائف سے نوازا۔ اس پر مہربانیوں کی بارش کرتے ہوئے سکندر نے اس کے ملک میں بہت سے علاقوں کا بھی اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس بادشاہ کی قوت و طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سکندر کے ساتھ ٹیکسائلز اور اس کے ساتھ بہت سارے شہزادے اور بھی تھے جو اپنے لیے دیے گئے حکم کو فی الفور بجا لانے کی قوت رکھتے تھے۔ پینسالیوٹس کے بادشاہ ایٹس نے اس کی مزاحمت کی، جس کے بدلے میں اسے بہت ہی تشدد کے بعد
قتل کر دیا گیا۔ 1 ماہ کی جدوجہد کے بعد اس کے پورے ملک کو گرفتار کر کے اس پر حکومت قائم کر لی۔ دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچنے کے بعد سکندر دریائے سندھ کے کنارے پر اگے ہوئے ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹا گیا اور سامان رسد کی آمد و رفت کے لیے 30 چپڑوں والی کشتی تیار کی گئی اور اس کے علاوہ بہت ساری کشتیاں بھی تیار کی گئی۔ یہاں پر تقریباً سکندر نے 30 روز تک پڑاؤ کیا۔ ہیفائشن اور ڈائکاس نے پہلے ہی کشتیوں کا پل تعمیر کروا دیا تھا۔ انہیں اسی مقصد کے لیے روانہ کیا گیا تھا کہ ایک بار پھر قربانیاں پیش کی جائیں۔ فوج بغیر کسی نقصان اور مزاحمت کے اس راستے سے گزر گئی۔ اس وقت دریائے سندھ کے مغربی پہاڑ کے سردار ایبیسارس کی سرگردگی میں 15,000 گھڑ سوار اور ٹیکسلا کی سرگردگی میں 5,000 ہندوستانی سپاہیوں کو شامل کرتے ہوئے سکندر کی فوج 1,35,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یونانی فوج نے دریائے سندھ کو اٹک کے مقام سے عبور کیا، جہاں بعد کے زمانے میں زیرق اکبر نے دریا کی نشاندہی کے لیے اسی نام کا ایک قلعہ بھی بنوا دیا تھا۔ فوجی دستے بڑی ہی حفاظت کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ سکندر نے رسم و رواج کے مطابق سب سے پہلے دیوتاؤں کو قربانی دینے پر توجہ دی اور اس کے بعد معمول کے طور پر ورزشی کھیلیں منعقد کی گئی۔ سکندر کے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے پر حملہ کرتے وقت ہندوستانی 3 بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ 1 نمبر پہ ٹیکسائلز تھا، جس کی حکومت دریائے سندھ اور جہلم کے درمیانی علاقے میں تھی، اور دوسرے نمبر پر پورس نامی بادشاہ تھا، جس کی حکومت جہلم سے چناب تک کے درمیانی علاقے پر محیط تھی، اور تیسرے نمبر پر ایبیسارس، جس کی سلطنت پہاڑوں پر مشتمل تھی۔ یہ سب راجہ مگدھا کے بڑے مہاراجہ کے ماتحت تھے، جس کی سلطنت گنگا کے جنوبی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس مہاراجہ کا نام چندر گپت تھا، جسے یونانی سندارا کوٹس بھی کہتے ہیں، جس کو بہار کے راجاؤں کے مشہور بادشاہ راجہ نندا کے قتل کے بعد اسے مگدھا کے تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ بہار کے راجاؤں نے کئی سال تک مگدھا کی سلطنت پر حکمرانی کی تھی۔ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے سکندر ٹیکسائل کے دارالخلافہ ٹیکسلا میں پہنچا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں نہایت ہی گنجان آباد علاقہ تھا۔ ٹیکسائل اور اس کے ماتحتوں نے یونانی بادشاہ کا بڑے ہی زور و شور کے ساتھ استقبال کیا۔ اس رویے سے خوش ہو کر بادشاہ نے مضافاتی علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ اسے تحفے میں دے دیا۔ یونانی اس ملک کو مصر سے کئی زیادہ سرسبز و شاداب بتاتے ہیں۔ ٹیکسلا کی نشاندہی اور مطابقت کے بارے میں بہت زیادہ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ لاہور اور پنڈی بٹیا کے درمیان موجودہ اسراور کسی وقت میں پنجاب کا دارالخلافہ بھی تھا۔ ٹیکسلا کے مقام پر ہمسائی ملکوں کے سفیروں نے سکندر سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس میں شمالی پہاڑوں کے بادشاہ ایبیسارس کا وفد بھی شامل تھا۔ اس علاقے میں نہایت طاقتور اور جنگجو قبیلہ آباد تھا، جسے آج کے دور میں ہندوستانی ککڑ بھی کہتے ہیں، جو میدانوں میں ایک اضلاع پر حکمرانی کیا کرتا تھا۔ یونانی بادشاہ کی اطاعت انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ کی اور اسے نہایت ہی تحفے اور طوائف سے نواز دیا، جس کے بدلے میں اس نے بھی انہیں بہت زیادہ تحفے طوائف عطا کیے۔ تاہم پورس، جس کے پاس وسیع و عریض عسکری ذرائع تھے اور جسے سکندر کے باعث ہر طرف سے خدشہ تھا، اس نے غیر ملکی حملہ آوروں کا اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ملک کی دفاع کرنے کا ہر قیمت پر تہیہ کر لیا۔ جب سکندر نے پورس کے پاس اپنی اطاعت کے لیے ایک قاصد کو بھیجا تو اس قاصد کو پورس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں بالکل اپنے ملک کی سرحد پر سکندر کے ساتھ ملاقات کروں گا، لیکن
ایک دوستی کے طور پہ نہیں، ایک اطاعت گزار کے طور پر نہیں، بلکہ ہتھیاروں کے ساتھ۔ صرف یہی صورت ہی سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ٹیکسلا میں یونانی چھاؤنی قائم کرنے اور اس پہ فلپ کو حاکم قائم کرنے کے بعد اسکندر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کی طرف بڑھا۔ وہاں اسے بتایا گیا کہ پورس نے اپنے ملک کی دفاع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج وہاں پر قائم کر دی ہے۔ سٹریوبیو کے مطابق اس وقت پورس کے ساتھ آنے والی فوج میں 30,000 چاقو چبند پیادے سپاہی، 7,000 گھڑ سوار، 300 مسلح رتھ اور 200 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ ان دیوکل جانوروں کو دریا سندھ کے مخالف کنارے پر بڑے دلکش انداز میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اسکندر کے اپنے خطوط سے یہ پتہ چلتا ہے، اسکندر کے مورخ پلوٹارچ نے اس یادگار جنگ کے بارے میں بڑا ہی واضح طور پر بتایا ہے۔ یونانی فوج نے اٹک سے جلال پور جانے والے رستے کو اپنایا اور وہاں پہ پیش قدمی جاری کر دی۔ اس وقت موسم برسات اپنے عروج پر تھا اور گرمی کی تپش کی وجہ سے پہاڑوں سے برف پگھل کر بہت زیادہ سیلاب بھی آ چکا تھا۔ اسکندر نے جب دریا کو سیلاب سے بھرے ہوئے دیکھا تو دریا کے کنارے کشتیوں کو توڑ کر انہیں خشکی کے راستے جہلم لانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ باور کرانے کے لیے کہ نہ تو اس کا ارادہ ہے اور نہ ہی ذرائع ہیں کہ وہ دریا کو پار کر سکے، اپنی فوج کو مسلسل حرکت دینی شروع کر دی۔ اس کے گھاٹوں پر دشمن کا زبردست پہرا تھا، وہ ان کی نقل و حرکت کو بالکل اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ ایک افواہ یہ بھی مسلسل گردش کر رہی تھی کہ موسم برسات کے ختم ہونے تک اس مہم کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان جنگی چالوں میں آ کر پورس نے اپنی احتیاطی تدابیروں میں تھوڑی نرمی کر دی۔ اسکندر نے ایک تاریک رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چلیاں والا کے موجودہ میدان جنگ کے مغرب میں 14 میل کے فاصلے پر قصبہ جہلم کے جنوب مغرب میں تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک مقام سے دریا کو عبور کر لیا۔ جیسے ہی پورس کو اس نقل و حرکت کا پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی اپنے بیٹے کی سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کو اس حملہ آور کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ نوجوان شہزادہ منتخب کردہ مقام پر پہنچتا، اسکندر نے اپنی تمام فوج کو مشرقی کنارے سے نیچے اتار لیا۔ اس نے اپنی فوج کی مدد سے ہندوستانیوں پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں اسکندر نے اسے شکست دے دی اور سردار اور بادشاہ کے بیٹے کو قتل بھی کر دیا۔ اس میں ان کے 400 دستے بھی گرت گئے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔